اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله اما ان يكون جميع التصورات والتصدیقات۔ خطبی میں آپ نے پڑھا کہ تصورات و تصدیقات کے اندر بداہت و نظریت کے اعتبار سے تین احتمال ہیں۔ یا تو تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں، یا تمام تصورات و تصدیقات بدیہی ہوں، یا پھر بعض تصورات اور بعض تصدیقات بدیہی ہوں اور بعض تصورات اور بعض تصدیقات کیا ہوں؟ نظری ہوں۔ ان میں سے دو احتمال کیا ہو گئے؟ باطل ہو گئے۔ وہ دو احتمال کیا تھے؟ تمام تصورات و تصدیقات کا نظری ہونا، اسی طریقے سے تمام تصورات و تصدیقات کا بدیہی ہونا، دو احتمال باطل۔ تیسرا احتمال متعین ہو گیا۔ وہ تیسرا احتمال یہ ہے کہ بعض تصورات اور بعض تصدیقات بدیہی ہیں اور بعض تصورات بعض تصدیقات کیا ہیں؟ نظری ہیں۔ یہ تو بالکل ظاہر و باہر بات ہے، اس میں کوئی الجھنے والی یا شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ امیر نے اس عبارت کو یہاں کیوں نقل فرمایا؟ اس عبارت کو اس لیے نقل فرمایا کہ اس عبارت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تین احتمال بیان کیے ہیں نا، یہ انضمام کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ انضمام کا مطلب ملانا، یعنی تصور و تصدیق کو ایک ساتھ ملا کر یہ تین احتمال نکل رہے ہیں۔ تو کہا تمام تصورات اور تصدیقات نظری ہوں گے۔ دوسری صورت میں بھی کہا تمام تصورات اور تصدیقات بدیہی ہوں گے۔ تیسری صورت میں بھی کہا بعض تصورات و تصدیقات بدیہی ہیں یا بعض تصورات و تصدیقات کا نظری ہیں۔ تو دیکھو تینوں ہی احتمال انضمام کی صورت میں نکل کے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہو انضمام کا مطلب؟ تصور کو تصدیق کے ساتھ، تصدیق کو تصور کے ساتھ استعمال کرنا۔ ہر اتنی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اس شارع کی عبارت سے انضمام سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب تصور کو تصدیق سے ہم ملائیں، تصدیق کو تصور سے ملائیں، تب تین احتمال شارع نے یہ بیان فرمائے۔ علامہ امیر فرماتے ہیں کہ انضمام کی صورت میں کسی بھی شے کے تین احتمال نہیں نکلتے ہیں بلکہ 9 احتمال نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ کتنے احتمال؟ 9 احتمال نکلتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم انضمامی شے کو، یعنی کہ ایک شے جو دوسری شے سے ملی ہوئی ہے، یہ ہوئی انضمامی شے، تو یہاں پر دو شے ہیں اور اس کے اندر ہیں تین احتمال، تو ہر شے کے اندر تین احتمال ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو تین کو جب 3 سے ضرب دیں گے تو کتنی قسمیں نکل کے آئیں گی؟ 3 3 9۔ تو علامہ امیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر انضمامی صورت میں 3 احتمال نہیں نکلیں گے، 3 قسمیں نہیں نکلیں گی بلکہ 9 قسمیں نکل کے آئیں گی۔ کتنی قسمیں نکل کے آئیں گی؟ اور آپ نے کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 3۔ ٹھیک، 9 قسمیں کیسے نکلیں گی؟ 9 قسمیں یہ نکلیں گے کہ آپ تصورات کے اندر تینوں احتمال رکھیں، تصدیقات کے اندر بھی تینوں احتمال رکھیں۔ تو اب آپ نے تصورات میں سے پہلے احتمال کو اٹھایا کہ تمام تصورات کیا ہیں؟ نظری ہیں۔ اس پہلے احتمال کے ساتھ تصدیقات کے تینوں احتمال کو ملا دیا کہ تمام تصدیقات بدیہی ہوں، ایک صورت بن گئی۔ کس کے ساتھ؟ تمام تصورات کے نظری ہونے کی صورت میں۔ دوسری صورت بنے گی تمام تصورات نظری ہی ہیں لیکن تمام تصدیقات کیا ہوں؟ بدیہی ہوں۔ 2 صورتیں ہوئی۔ ادھر یہی رہے گی تمام تصورات نظری ہیں لیکن ادھر آپ تیسرا احتمال نکال کر کے نکالیں کہ بعض تصدیقات بدیہی ہیں بعض تصدیقات نظری ہیں، تو تصور کے پہلے احتمال کے ساتھ 3 قسمیں نکلی نہیں نکلی؟ ایسی اب تصور کا دوسرا احتمال اٹھاؤ۔ دوسرا احتمال کیا؟ ارے ابھی آپ نے کہا تمام تصورات نظری ہیں، اب دوسرا احتمال بناؤ تمام تصورات بدیہی ہیں۔
پھر اس ایک احتمال کے ساتھ سب چیزیں ملا، تینوں احتمال ملا دو، تصدیق کے 6 قسمیں ہو جائیں گی۔ پھر تصور کے اندر تیسرا احتمال نکالو، تیسرا احتمال تصور کے اندر تھا کہ بعد تصورات بدیہی ہیں، بعد تصورات نظری ہیں، اس کے ساتھ تصدیق کے تینوں احتمال ملائیے آپ تو یہ 9 قسمیں بن کے آئیں گی۔ ارے جیسے کہ شکل میں گئی تھی تم نے شکل، تو اس میں 16 احتمال نکالے تھے، کیسے نکالے تھے 16 احتمال؟ کہ صغرا کے اندر آپ نے 4 احتمال نکالے تھے، ان 4 احتمال میں سے پہلے احتمال کے ساتھ کبرا کے چاروں احتمال کو جوڑا، پھر صغرا کے دوسرے احتمال کے ساتھ کبرا کے چاروں احتمال کو جوڑا، پھر صغرا کے تیسرے احتمال کے ساتھ کبرا کے چاروں احتمال کو جوڑا، پھر صغرا کے چوتھے احتمال کے ساتھ کبرا کے چاروں احتمال کو جوڑا تھا نہیں جوڑا تھا؟ ایسے ہی تصور کے بھی 3 احتمال آپ بنائیں، تصدیق کے بھی 3 احتمال بنائیں، لیکن آپ کو کیا کرنا کہ تصور کے پہلے احتمال کے ساتھ تصدیق کے تینوں احتمال کو جوڑنا، پھر تصور کے دوسرے احتمال کے ساتھ تصدیق کے تینوں احتمال کو جوڑنا ہے، پھر تصور کے تیسرے احتمال کے ساتھ تصدیق کے تینوں احتمال کو جوڑنا ہے۔ تو جناب والا انضمامی صورت میں 9 قسمیں نکل کے آتی ہیں اور آپ نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ بس اعتراض اتنا ہی ہے کہ یہاں جو تصور اور تصدیق کو پیش فرمایا ہے آپ نے وہ ایک ساتھ پیش فرمایا ہے۔ ایک ساتھ پیش فرمانے کا مطلب ہے انضمام، اور انضمام کی صورت میں 3 احتمال نہیں نکلتے ہیں، 3 قسمیں نہیں نکلتے ہیں بلکہ 9 قسمیں نکلتے ہیں۔ سمجھ گئے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہاں پر جو تصور و تصدیق کو ایک ساتھ ذکر کر دیا ہے تو ایک ساتھ ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انضمامی صورت میں یہ احتمال نکل کے آئے گا، بلکہ مقصد یہاں پر انضمام نہیں بلکہ افراد ہے۔ افراد مقصد کیا ہے؟ افراد ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ تمام تصورات یا تو بدیہی ہوں گے اور اسی طریقے سے تمام تصورات یا تو نظری ہوں گے، اسی طریقے سے بعض تصورات یا تو بدیہی ہوں گے، بعض تصورات یا تو نظری ہوں گے۔ ٹھیک، اب یہی تینوں احتمال تصدیقات میں بھی جاری ہوں گے کہ تمام تصدیقات یا تو بدیہی ہوں یا تمام تصدیقات نظری ہوں، یا بعض تصدیقات بدیہی ہو بعض تصدیقات کیا ہوں؟ نظری ہوں۔ تو یہ تینوں احتمال یہاں پر افرادی طور پر مراد لیے گئے۔ یہاں پر جب یہ تینوں احتمال افرادی طور پر مراد ہیں تو اب بتاؤ انضمام کا تحقق ہوگا؟ اگر ایک فردن علیحدہ مراد لیے گئے، جب علیحدہ مراد لیے گئے تو انضمام کا تحقق نہیں، جب انضمام کا تحقق نہیں تو انضمام ہی کی وجہ سے تو 3 کے احتمال 9 بن رہے تھے۔ اس لیے علامہ امیر نے یہاں پر اما ان یکون جمیع التصورات والتصدیقات جس سے انضمام سمجھ میں آ رہا تھا اس کی وضاحت کر دی کہ یہاں پر انضمام مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ افراد مراد ہے، علیحدگی مراد ہے۔ فرماتے ہیں قولو میں کہتا ہوں یعنی ان تصورات کے تمام کے تصورات اما ان یکونا کلھا بدیہیا او کلھا نظریا، یا تو تمام کے تمام بدیہی ہوں گے یا تمام کے تمام نظری ہوں گے، او یکونا بعضھا نظریا و بعضھا بدیہیا، یا جناب والا بعض تصورات نظری ہوں گے بعض تصورات کیا ہوں گے؟ بدیہی ہوں گے۔ تو دیکھو یہاں پر اب تصدیق آیا ہے، یہاں پر کہیں تصدیق کا کہیں ذکر آیا ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر ذکر تصدیق کا تصور کے ساتھ نہ کرنے سے اور اسی طریقے تصدیق کے اندر 3 احتمال نکالیں گے تو وہاں پر تصور کا ذکر نہ کرنے سے یہی بتانا مقصد ہے کہ یہاں پر انضمام مراد نہیں بلکہ علیحدگی مراد ہے۔ جب ہم علیحدگی مراد لے لیں گے تو وہ اعتراض جو انضمام کی وجہ سے وارد ہو رہا تھا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ وقت بطل القسمان الاولان، اور پہلی والی دونوں قسمیں باطل ہو چکی ہیں تو فتعین القسم الثالث، لہذا اب تیسری والی قسم متعین ہو گئی۔ فرماتے ہیں وکذالک حال التصدیقات، اسی طریقے سے تصدیق کا حال ہے کہ لا یخلو عن هذه الاقسام الثلاث، کہ تصدیق بھی ان تینوں قسموں سے خالی نہیں ہے۔ فاندفع ما يقال، تو اب وہ اعتراض مندفع ہو جائے گا جو کہا جاتا ہے کہ من ان الاقسام تسعۃ حاصلۃ من ضرب اقسام التصورات فی اقسام التصدیقات، یعنی کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ قسمیں یہاں پر 9 ہیں جو حاصل ہوتی ہیں کیسے؟ تصورات کی قسموں کو تصدیقات کی قسموں میں ضرب دینے سے، اس لیے کہ تصورات کے اندر 3 اعتبار، تصدیقات کے اندر بھی 3 اعتبار، 3 کو 3 سے جب ضرب دیں گے آپ تو 9 صورتیں نکل کے آئیں گی، نہ کہ 3۔ تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ تو اعتراض بعد میں آئے گا، جواب کیا آ گیا یہاں پر؟ پہلے آ گیا ہے۔
کہ آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ اس عبارت کا مقصد انضمام نہیں ہے، بلکہ اس عبارت کا مقصد کیا ہے؟ افراد ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ تصور و تصدیق کے اندر تین تین اعتبار ہیں۔ تو جب علیحدہ علیحدہ آپ مراد لے لیں گے تو انضمام کی نفی ہو جائے گی۔ انضمام کی نفی ہونے کا مطلب ہی اعتراض کو منتفی کرنا ہے۔ التصاوت تصدیقات امورا موجودۃ لم یتجہ ان یقال، یہاں سے بھی ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض یہ ہو رہا ہے چلو ہم نے آپ کی بات مان لے کہ اب تصدیق کے اندر نوع احتمال، وہ تصورات و تصدیقات کے اندر نوع احتمال نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کی بات مان لی، لیکن معترض کہتا ہے ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ تصور و تصدیق کے اندر اب بھی تین احتمال ہیں، یعنی تین احتمال اب بھی ہمیں تسلیم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معترض کہتا ہے چلو صاحب نو احتمال یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہاں پر جناب والا چار احتمال اب بھی ہیں۔ تین احتمال تو وہی جو آپ نے بیان کیے، چوتھا احتمال یہ ہے کہ نہ تو تصورات و تصدیقات میں سے کوئی بدیہی ہو، نہ تصورات و تصدیقات میں سے کوئی نظری ہو۔ جی چار احتمال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اب معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ چلو ہم نے آپ کی بیان کردہ بات سے یہ بات مان لی کہ صاحب تصورات و تصدیقات میں نو احتمال نہیں نکلیں گے، لیکن کم سے کم اب بھی چار تو نکلیں گے۔ جب چار نکلیں گے تو پھر تین احتمال کیوں ذکر فرمائے؟ چوتھا احتمال سمجھ گئے کیا ہے؟ چوتھا احتمال کیا ہے؟ نہ نظری، نہ بدیہی ہو اور نہ نظری ہو۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اب اس اعتراض پر ہماری جانب سے اعتراض ہوتا ہے۔ ہاں وہ یہ ہے کہ جناب والا یہ چوتھا احتمال یہاں متحقق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم چوتھا احتمال ثابت مان لیں تو ایسی صورت میں ارتفاع نقیضین لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیا لازم آئے گا؟ اس لیے کہ جناب والا جب ہم یہ کہیں گے کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، پھر ہم یہ کہیں گے کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں، نظری نہیں ہیں۔ تو نظری جناب والا یہاں پر کائے کے معنی میں ہے، لا بدیہی کے معنی میں ہے، یعنی جو شے نظری ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بدیہی نہیں ہے۔ تو نظری کائے کے معنی میں ہو گیا؟ لا بدیہی کے معنی میں۔ اور پہلے آپ کیا کہہ چکے کہ تمام تصورات و تصدیقات بدیہی نہیں ہیں، تمام تصورات و تصدیقات، اور پھر آپ نے یہ کہہ دیا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری بھی نہیں ہے۔ تو نظری کا مطلب کیا ہے؟ لا بدیہی۔ تو اب ایسی صورت میں جناب والا جب شے کے لیے بداہت کا ثبوت نہیں تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ بداہت کی نفی ہوگی۔ اب پھر آپ بداہت کی نفی والا بھی کیا کر دے رہے ہیں؟ دروازہ بند کر دے رہے ہیں۔ ارے یار جب کسی شے کے لیے ثبوت نہیں ہے مثلا تو پھر اس کے لیے نفی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور آپ نفی کا بھی دروازہ بند کر دیں اس کے لیے، نہ ثبوت مانے نہ نفی مانے، تو یہی تو ارتفاع نقیضین ہے۔ ارے ثبوت ہی نفی کی نقیض اور نفی ثبوت کی نقیض، اب دو چیزوں میں تو کوئی ایک تو ثابت ہوگی، اور جب ہم دونوں ہی کو ثابت نہ مانے یہی کہلاتا ہے ارتفاع نقیضین۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ہم چوتھے احتمال کو ثابت مان لیں تو اس چوتھے احتمال کے پیش نظر جناب والا ارتفاع نقیضین لازم آئے گا، اور ارتفاع نقیضین جائز نہیں ہے۔ ہم نے کس پر اعتراض ٹھوک دیا؟ معترض پر۔ اب معترض اس کا جواب دیتا ہے کہ ارتفاع نقیضین جناب والا جائز ہے، اس وقت جائز ہے جب کہ جناب والا شے قائمہ سے ہو معدومہ میں سے ہو، شے کا ہو معدوم ہو، اور جب شے موجود ہو تب اس صورت میں ارتفاع نقیضین جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو اب معترض کہتا ہے کہ تصور اور تصدیق کے تعلق سے تو گفتگو چل رہی ہے، تو یہ بتاؤ تصور و تصدیق کس قبیل سے ہیں؟ ذہنی قبیل سے ہیں یا خارجی قبیل سے ہیں؟ ارے ذہن میں حاصل ہونے والی چیز ہی تو تصور کہتے ہیں یا تصدیق کہتے ہیں؟ تو یہ تصور و تصدیق کہاں کس قبیل سے ہوئے؟ ذہنی قبیل سے۔ جو چیز ذہن میں ہے وہ کیا خارج میں ہے؟ تو جب تصور و تصدیق ذہن کے قبیل سے ہوئے اور ذہن والی شے خارج میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصور و تصدیق خارج میں موجود نہیں۔
جب تصور و تصدیق خارج میں موجود نہیں تو آپ کیا حکم لگاؤ گے؟ یہی تو لگاؤ گے کہ تصور و تصدیق خارج میں معدوم ہے، معدوم. تو اب تصور و تصدیق معدوم شے ہو گئی، اور جب معدوم شے ہو گئے تو معدوم شے میں ارتفاع نفی عین جائز ہوتا ہے. اس طریقے سے ہم جناب والا زید معدوم کے تعلق سے کیا کہیں کہ نہ کاتب زید نہ تو کاتب ہے اور نہ لا کاتب ہے. جو زید ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے اس کے تعلق سے ہمارا کاتب کی بھی نفی کرنا اور لا کاتب کی نفی کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے موجود نہیں ہے. وہ موجود ہوتا تب ارتفاع نفی عین جائز نہیں ہوتا، لیکن جب معدوم ہے تو ارتفاع نفی عین جائز ہے. لہذا معترض کی بات اپنی جگہ درست رہی ہے نہیں کہ 4 احتمال نکلے، 4 کو بیان کرنا چاہیے تھا. اب پھر جواب دیں گے جناب والا ہم، سنو میرے پیارے، تم نے تو یہ مطلقاً بیان کر دیا، یا تم نے یہ کہہ دیا کہ تصور و تصدیق قائم سے امور معدومہ میں سے ہیں، اس لیے آپ نے کہہ دیا ارتفاع نفی عین جائز. ہم اب یہ ثابت کریں گے کہ تصور و تصدیق امور معدومہ میں سے نہیں بلکہ امور موجودہ میں سے ہیں. قائم سے ہیں، موجودہ میں سے ہیں. کیوں ہے صاحب؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ تصور و تصدیق کیفیت نفسانیہ میں سے ہیں. قائم سے ہیں یہ، اور کیفیت نفسانیہ والی شے خارج میں موجود ہوتی ہے. لہذا تصور و تصدیق بھی کہوں گے خارج میں موجود. تو جب تصور و تصدیق خارج میں موجود ہوں گے تو پھر بتاؤ اس میں ارتفاع نفی عین جائز ہوگا یا ناجائز؟ جب ارتفاع نفی عین جائز تو چوتھی صورت میں جناب والا لازم کیا رہا ہے؟ ارتفاع نفی عین. اس لیے شارح فرماتے ہیں یہ چوتھا احتمال ہمیں قابل قبول نہیں. تو اس اعتراض کا دفاع کیسے ہو رہا ہے؟ ہم تصور و تصدیق کو امور موجودہ سے مان لیں. جب امور موجودہ سے مان لیں گے تو چوتھا احتمال ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ چوتھے احتمال کو ثابت ماننے کی صورت میں ارتفاع نفی عین لازم آئے گا. پھر اعتراض پڑے گا ارتفاع نفی عین جائز نہیں ہوتا، تو معترض یہ کہہ دے گا کہ معدوم شے میں جائز ہوتا. تو آپ اس کا جواب کیا دو گے؟ تصور و تصدیق امور موجودہ میں سے ہے. سمجھ گئے؟ تو اب تصور و تصدیق کو ڈائریکٹ امور موجودہ کہہ دینا یہ اعتراض کو ختم کر دے رہا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَتِ التَّصَوُّرَاتُ وَالتَّصْدِيقَاتُ، جب تصورات و تصدیقات امورا موجودتاً یہ امور موجودہ میں سے ہیں، لم يتجه ان يقال، تو اب یہ اعتراض متوجہ نہیں ہوگا. کیا اعتراض؟ کہ جازا، معترض کہتا ہے جائز ہے کہ اللہ یکون شیء من التصورات والتصدیقات بدیہیا ولا نظریا، کہ تصورات و تصدیقات میں سے کوئی بھی نہ تو بدیہی ہو اور نہ نظری ہو. نہ نظری کا مطلب یہ ہے کہ نہ لا بدیہی ہو. تمام تصورات و تصدیقات نہ تو بدیہی ہیں اور لا نظری کا مطلب اور نہ ہی لا بدیہی ہیں. تو بدیہی اور لا بدیہی یہ کیا ہو گیا؟ ارتفاع نفی عین ہو گیا. فإن النظری، تو ہم نے لا نظرین کا ترجمہ لا بدی سے کیسے کیا؟ اس لیے کیا فإن النظری بمعنی لا بدی، اس لیے کہ نظری یہاں پر کائے کے معنی میں ہے، لا بدی کے معنی میں ہے. اس لیے کہ جو شے نظری ہے اس پر یہ کہنا صادق ہے یا نہیں ہے کہ لا بدی ہی ہے یہ. وجاز اللہ یکون، اور یہ بات جائز ہے کہ اللہ یکون شیء من التصورات والتصدیقات بدیہیا ولا بدیہیا، کہ تصورات و تصدیقات میں سے کوئی بھی نہ بدیہی ہو نہ لا بدیہی ہو. جیسے کہ زید معدوم، فإنہ لیس کاتبا ولا لا کاتبا، اس لیے کہ زید جو معدوم ہے ابھی وجود میں نہیں آیا ہے تو اس کے لیے یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ وہ کاتب نہیں ہے، اور یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ وہ لا کاتب بھی نہیں ہے. ہر اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تمام باتوں کو قاعدے سمجھنا پڑے گا. پہلے اعتراض سمجھو گے پھر اس کے بعد جواب سمجھو گے، لیکن یہاں پر دونوں ہی جواب پہلے آ گئے ہیں اور اعتراض بعد میں وارد ہو رہے ہیں. سمجھ گئے؟ ان کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لینا. آگے سنو بھائی. لِأَنَّ مَنْ عَلِمَ لُزُومَ أَمْرٍ آخَرَ، آپ نے یہ جانا تھا کہ جس انسان نے ایک امر کے لزوم کو دوسرے امر کے لیے جان لیا، پھر ملزوم کے وجود کو جان لیا، تو آپ ان دو علموں سے کہاں پہنچ گئے تھے؟ تیسرے علم کی جانب. تو یہ دلیل کائے پر دیتی ہے؟ یہ دلیل تصدیقات کو حاصل کرنے پر شارح نے پیش کی تھی. اس عبارت کے ذریعے جو دلیل پیش کر رہے تھے وہ کائے کے حصول پر، تصدیقات کے حصول پر.
کائے پر؟ تو اب آپ خود بھی سوال کر سکتے ہیں کہ تصدیقات کے حصول پر تو آپ نے دلیل دے دی، لیکن تصورات کا بھی تو حصول ہوتا ہے۔ جس طریقے تصدیق نظری ہوتی ہے اسی طریقے تصور بھی تو نظری ہوتا ہے، تو تصور نظری کے حصول پر کون دلیل پیش کرے گا بھائی؟ تو آپ نے تصدیقات کے حصول پر دلیل پیش کی، تصورات کے حصول پر دلیل پیش نہیں کی، تو یہ تو جناب والا کوئی معاملہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، جب بات ایک ہی ہے دونوں کے اندر، سمجھے؟ تصدیق جو نظری ہے اسی کو تو حاصل کیا جا رہا ہے، نہ کہ بدیہی کو۔ اسی طریقے تصور جو نظری ہوگا اس کو حاصل کیا جائے گا، نہ کہ بدیہی کو۔ تو پھر آپ نے ایک کے حصول پر دلیل دے دی اور دوسرے کے حصول پر دلیل نہیں دی، ایسا آپ نے عمل کیوں اختیار کیا؟ اس کے تعلق سے علامہ امیر فرماتے ہیں کہ تصدیق کا حصول، یا یہ کہہ لو تصدیق کا نظری ہونا، یہ امر متحقق ہے، ایسا امر متحقق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی کہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں بعض تصدیقات کیا نظری ہوتی ہیں، بعض تصدیقات لہذا جب تصدیقات کا نظری ہونا یہ امر محقق ہے، امر متحقق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے تصدیقات کے حصول پر تو دلیل دے دی، لیکن رہا تصور کا معاملہ تو تصور کا معاملہ یہ امر محقق نہیں ہے بلکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے کہ بعض حضرات تو تصور جتنے بھی ہیں تمام تصورات کے بدیہی ہونے کے قائل ہیں، جب تمام تصورات ان کے نزدیک بدیہی ہو گئے تو اب بتاؤ کسی تصور کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ارے تصور اسی کو تو حاصل کیا جائے گا جو کہ نظری ہو۔ جب ایک گروہ کے نزدیک تمام تصورات بدیہی ہو گئے تو اس گروہ کے نزدیک کسی بھی تصور کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، جب ضرورت نہیں تو اب اس کے نزدیک دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ تو لیکن تصدیق کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تصدیق کا معاملہ تمام کے نزدیک مسلم ہے کہ ہاں بعض تصدیقات کیا نظری ہیں، جب بعض تصدیقات نظری ہیں تمام کو مسلم ہے تو اس کے حصول پر دلیل دے دی۔ اور رہا تصور کا معاملہ تو تصور کے تعلق سے اختلاف ہے، اختلاف وہی معنی ہے کہ بعض حضرات تمام تصورات کے بدیہی ہونے کے قائل ہیں، جب بدیہی ہونے قائل ہیں تو اب کسی بھی تصور کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب نہیں پڑے گی تو اس کے حصول پر دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اقول میں کہتا ہوں اورد الدلیل علی اکتساب التصدیقات کہ دلیل تصدیقات کے حصول پر تو پیش کی گئی، کیوں؟ فإنه امر محقق، اس لیے کہ تصدیقات کا حصول یہ امر محقق ہے، یا یہ کہہ لو تصدیقات کا نظری ہونا یہ امر محقق ہے، اور یہاں یہ لگا لو کہ بعض تصدیقات کا نظری ہونا۔ لا ينبغي لأحد ان يشك فيه، کسی کے لیے مناسب یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں شک کرے، بخلاف التصورات، برخلاف تصورات کے، یعنی کہ تصورات کا نظری ہونا یہ امر محقق نہیں ہے، کیوں؟ فإن اکتسابها، اس لیے کہ تصورات کا حصول لا يخلو، یہ خالی نہیں ہے، عن وسمۃ الشبہۃ، شبہوں کے عیب سے۔ کیف، کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ فقد ذهب الامام، حالانکہ امام راضی اس بات کی جانب گئے ہیں کہ ان التصورات کلھا بدیہ، کہ تمام تصورات کیا ہیں؟ بدیہی ہیں، لا یجری فیہا اکتساب، جب بدیہی ہیں تو اب اس میں اکتساب جاری ہوگا؟ فرماتے ہیں اس میں اکتساب جاری نہیں ہوگا۔ اب ایک بات یہ رہ گئی کہ چلیے صاحب دلیل تو آپ نے تصدیق پر پیش کی، اس لیے کہ تصدیق کا حصول یہ کیا امر محقق ہے، اور تصور کے تعلق سے اختلاف ہے، اس لیے دلیل آپ نے پیش نہیں کی، چلیے ہم نے آپ کی بات مان لی، سمجھ لی، لیکن جب مثال پیش کرنے کی باری آئی تو آپ نے جہاں تصدیق کی مثال پیش کی وہاں پر تصور کی بھی مثال پیش کی، تو جس طریقے سے دلیل میں آپ نے تصور کی دلیل کو چھوڑ دیا، اسی طریقے سے مثال میں تصور کی مثال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے دلیل میں چھوڑ دیا تصور کو، مثال میں بھی چھوڑ دے تو تصور کا معاملہ واضح کیسے ہوتا؟ تو تصور کو جو دلیل میں چھوڑا اس کی وجہ ماقبل میں ہم نے ذکر کی، مثال میں جو ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وضاحت ہو جائے، تاکہ وفی التمثیل اورد مثالا للتصور و مثالا للتصدیق توضیحا، اور جناب والا مثال دینے کی جب باری آئے تو تصور کی بھی مثال کو پیش کیا گیا اور تصدیق کی بھی مثال کو پیش کیا گیا، کیوں؟ توضیحا، وضاحت کے پیش نظر، وضاحت کے پیش نظر۔ قولہ بحیث یطلق علیہ اسم الواحد، اس قول کے تحت سے اتنی بات ذکر کی ہے کہ اسم کی اضافت آپ کو واحد کی جانب دکھ رہی ہے، ٹھیک؟ تو یہ اضافت کوئی اجنبی اضافت نہیں ہے بلکہ یہ اضافت کیا؟ اضافت بیانیہ ہے،
اضافت بیانیہ کہاں ہوتی ہے؟ جہاں مضاف الیہ مضاف کی جنس سے ہو. اب مطلب یہ ہے کہ صاحب اسم کہہ لو یا واحد کہہ لو، واحد کہہ لو یا اسم کہہ لو، دونوں لفظوں سے معنی ایک ہی مراد ہے کہ اس حیثیت سے کہ اس پر ایک نام بولا جائے. تو یہ نہیں ایک کا نام بولا جائے، جو نام ہے وہی ایک ہے، جو ایک ہے وہی نام ہے. اقول میں کہتا ہوں الاسم الذی هو الواحد، یعنی کہ وہ اسم جو کہ واحد ہے. فالاضافت بیانیہ، تو اسم الواحد کے درمیان جو اضافت ہے، یہ اضافت کون سی ہے؟ اضافت بیانیہ.